تو جناب آج نیوز کے وار روم سے میں ہوں عامر ضیاء. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی جارحیت ہے وہ پاکستان کے شہروں دیہاتوں قصبوں تک آ چکی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا 6 اور 7 مئی کو جو انہوں نے مہم جوئی کی تھی پاکستان کے خلاف اور جس کا ان کو بڑا کہتے ہیں کڑا اور کرارا جواب ملا تھا، اس کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے چھوٹے بڑے مہلک قسم کے ڈرونز کے ذریعے پاکستان کی شہری آبادی کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی. اچھا وہ تو پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے 29 میں سے 28 ڈرونز کو تباہ کر دیا، اور وہ اس طرح کیا کہ جناب ان کے سسٹم کو انہوں نے جیم کر دیا اور ان کا جو ایک رابطہ ہوا کرتا تھا اپنے مرکز سے وہ نہیں ہو پایا. ایک ڈرون جو تھا اس نے جزوی تھوڑا سا نقصان پہنچایا. تو یہ تو ہے آج کی تازہ ترین. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بھارت یہ سب کچھ جو کر رہا ہے بڑا علل اعلان کر رہا ہے، اور اس میں کوئی مطلب ہے کہ وہ نہ بین الاقوامی قوانین کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ جنیوا کنونشن کو دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیم کو بھی نشانہ بناتا ہے، شہری آبادی کو، جو مساجد ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ بالکل کلیئر ہے اپنے گولز میں کہ پاکستان اس کا ہدف ہے، پاکستان کو جو اس کی خود مختاری ہے، ہماری آزادی ہے، وہ ایک پلان قسم کا پاکستان اب چاہتا ہے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں کچھ امن کی فاختائیں ایسی ہیں، کچھ کبوتر ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے کہ بھارت نے آ کے جی حملہ کر دیا اور حملہ کر کے چلا گیا، ہم نے 4-5 جہاز ان کے گرائے، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا اور کچھ نقصان پہنچا، اور اس کے بعد جناب اب معاملہ جو ہے برابر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے بین الاقوامی بارڈر کو کراس کیا ہے، اس سرحد کو کراس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جو ہے سرخ لکیر جو ہے عبور کی ہے. اگر پاکستان جواب نہیں دیتا، اگر کہتے ہیں نا کہ ایک 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک سرخ لکیر کو عبور کیا تھا جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا. پاکستان کا اس وقت کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جواب تھا، اتنا بھرپور نہیں تھا. اگر ہم نے اس مرتبہ جواب نہیں دیا تو بھارت جو ہے اس تمام باتوں کو جو ایک نیا نارمل بنا دے گا پاکستان کے لیے، کہ وہ یہ کہے گا کہ جی اگر اس کے کہتے ہیں ملک میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، تو کہے گا جناب پاکستان کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ امن و امان قائم رکھنا بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی ذمہ داری، اور اس کو ایز اے پریٹیکسٹ استعمال کر کے وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا. تو یہ بات جو ہے اس دشمن کے عزائم جو ہیں کسی بھی طرح سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے. اور پھر میں کہوں گا کہ جو ہماری اب بھی امن کی فاختائیں اور کبوتر ہیں چھوٹے موٹے، وہ بھی اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں نا کہ وہ کمزوری پہ زیادہ زور دیتے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان کی طاقت پہ زور دیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جناب جب کہتے ہیں نا کہ یقیناً ہم امن کے چاہنے والے ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں، پاکستان جنگ باز ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہو تب اس میں پس و پیش سے کام لینا جو ہوتا ہے بڑا مہلک ہوتا ہے. وہ پھر آزادی کا سودا ہوتا ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا کسی طرح. ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری کے محاذ پر جو ہے امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو صاحب، انہوں نے آج وزیر اعظم پاکستان سے بات کی. اس کے بعد جناب انہوں نے بات جو ہے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی کی. اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو تشویش ہے کہ 2 ایٹمی ریاستیں ہیں، ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. تو یقیناً کچھ انہوں نے صبر کی بات کی ہوگی. اور یہ میں صرف ہم اندازے کی بات کریں، جو ان کا ایک جملہ آیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ جی ریسٹرین کا آپ کام لیں، آپ جو ہے امریکہ جو ہے خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ سفارتکاری کی کوششیں اپنی جگہ. لیکن پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، پاکستان کی جو سول قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف سے ایک بڑا خوشائند بیان ہے. وہ خوشائند بیان یہ ہے کہ جناب ہم اپنی مرضی سے اپنے وقت کے حساب سے جو ہے ہم جو ہے بدلہ لیں گے. اور اس لیے بدلہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جناب کیونکہ بھارت نے ایک ریڈ لائن کو عبور کیا ہے. ایک اور محاذ آپ یہ دیکھیں جو کھول دیا ہے بھارت نے، وہ ہے پروپیگنڈا کا، کہ آج وہ دن بھر جو ہے وہ جھوٹی خبریں پاکستان کے خلاف چلاتا ہے. انہوں نے یہ ایک تاثر دیا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں جو ہے کہتے ہیں کوئی کارروائی کی. پھر اس کے بعد تازہ ترین آئی کہ جموں میں انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے پاکستان نے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے فوجی پاکستان اس کی تردید کرتے ہیں. اور ابھی تازہ ترین 5 منٹ پہلے بھارتی میڈیا یہ پھیلا رہا ہے کہ خاکم بدین پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ گر گیا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی لڑائی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اصل لڑائی کی طرف جائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے سب سے اہم جو محاذ ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کے محاذ ہوتے ہیں، کہ کیونکہ توپ اور تفنگ جو ہوتے ہیں، میزائل، ٹینک، طیارے بعد میں جاتے ہیں محاذ پہ، پہلے لفظ جاتا ہے، لکھا ہوا لفظ اور بولا ہوا لفظ. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہیں، ہمارے سابق وزیر اطلاعات ہیں. کیا کہیں گے اس پروپیگنڈا وارفیئر کے حوالے سے جو بھارت نے انلیش کی ہے پاکستان پہ؟ فواد صاحب. عامر صاحب، آپ نے زیادہ جو اپنی انٹرو میں بہت کمپریہنسولی سارا جو ایشو ہے اس کو آپ نے بتا تو دیا ہے، آپ نے دکھا تو دیا ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیجویلٹی جو ہے وہ تو سچ کی ہی ہوتی ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے ماحول میں، ایک جنگوازم کا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے
وہ کوئی بات کی بھی نہیں جا سکتی, اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کو بڑی ریسٹرکشنز اس پہ آ جاتی ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں طرف ہی ہے, اور اسی لیے اس میں سچ ڈھونڈنا بڑا مشکل ایک کام ہے. اب تو جو کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے اور زیادہ اس میں بہت لاؤڈ ہو گیا ہے, تو اتنی جب اتنا شور ہو تو اس کے اندر ایک سچ تلاش کرنا اٹ سیلف بڑا مشکل ہے. جیسے ابھی آپ نے ابھی بات کی, اس وقت اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو وہ بتا رہا ہے کہ جموں کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا. پاکستان کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی حملہ نہیں کیا. وہ دکھا رہے ہیں کہ ڈرونز جو ہیں انہوں سے پورا آسمان سرخ ہو گیا ہے. خود یہاں پہ صبح سے دیکھیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ لاہور تو تباہی ہو گیا ہے, ہم نے تو یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, حالانکہ ہم تو خود لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں کچھ ایسا نہیں ہوا. سو آئی تھنک اٹس یہ تو ایک ایشو ہے, اس کو ڈیل کرنا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. باقی جو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں ظاہر ہے ایسکلیشن ہو رہی ہے. ایسکلیشن کی رکنے کا کوئی حساب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اٹس اے ٹیریبل پوائنٹ. 1.50 ارب کی آبادی ہے. دونوں جو ملک ہیں ان کی جو لیتھیلٹی ہے اپنے ویپنز کی, جتنے وہ لیتھل ویپنز دونوں ملکوں کے پاس ہیں, اگر یہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی ہے, بڑھتی ہے, یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے جائیں گے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا دنیا کے لیے. ظاہر کہ اس میں آپ درست فرما رہے ہیں کہ مہم جوئی بھارت کی طرف سے, میں اس چیز پہ بھی آتا ہوں کہ جو بھارت کا عمل ہے اور پاکستان کا اب تک کا رد عمل ہے اس پہ بھی یقیناً بات کریں گے. فواز صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھارت کی منسٹری آف انفارمیشن ہے اس نے جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں ان کو یہ تاکید کی کہ جی پاکستان کا کوئی کانٹینٹ نہیں چلانا, کوئی پوڈ کاسٹ نہیں چلنے دینا, کوئی جناب ڈرامہ, کوئی موسیقی, کوئی فلم, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی کہ جی ہماری کچھ ویب سائٹس پہ پابندی انہوں نے لگائی ہے, کچھ اور یوٹیوب چینلز پہ پابندی لگائی ہے. تو یہ جو بھارت کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل, نی جرک ریئیکشن کہیں گے اس کو, ورنہ میرے خیال میں تو آنے دیں. مطلب ہے بھارتی پروپیگنڈا ہم تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مسکرا کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جی, پاکستان اور انڈیا دونوں میں خیال ہے وی پی این انڈسٹری, دونوں حکومتیں وی پی این انڈسٹری کے بڑے پرو ہیں اور چاہتی ہیں کہ وی پی این انڈسٹری بڑی ترقی کرے, کیونکہ جب اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو صفائی اس کے وی پی این جو ہے وہ آگے لوگ لگائیں اور اس سے ذریعے دیکھیں, اور تو کوئی فرق تو اتنا نہیں پڑتا. جنہوں نے جس نے بھی دیکھنا ہے وہ تو دیکھ ہی سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ دیکھ رہے, جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں 1 سال سے ٹویٹر بین ہے اور لوگ وی پی این کے اوپر جو ہے وہ یوز کریں. خود پرائم منسٹر صاحب ہمارے وی پی این کے اوپر یوز کریں, so it doesn't matter really. دوسری لیکن اصل میں جی اصل بات یہ عامر کہ پرابلم تو اس وقت جس میں ہم پھنس گئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ ایک جارحیت کی ہے. اب پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینے کا بہت پریشر ہے اتھارٹیز کے اوپر. آئی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی افواج اور حکومت دونوں بہت دباؤ میں ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. جواب دینے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ وار ایکسپینڈ ہوگی, اور آج اور کل اور یہ جو ابھی کی خبریں ہیں ان سے تو بالکل ہی لگ رہا ہے کہ وار ایکسپینڈ ہوگی, اس میں کوئی دو رائے اب لگ نہیں رہی ہیں. اور اگر سعودی عربیہ اور امریکہ کا بہت اسٹرانگ ری ایکشن نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک فل فلیج وار میں جائیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے کہا, آپ کہیں کہ فل فلیج وار میں جائیں گے, تو ظاہر بھارت نے بھی کیلکولیٹ کیا ہوگا نا کہ ہم اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پاکستان جوابی اقدامات کرے گا. اور جو آپ نے فرمایا کہ جی پاکستان کی فوجی سول قیادت پہ دباؤ ہے, تو کیا دباؤ جائز نہیں ہے؟ پاکستان نے اگر کچھ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک کہتے ہیں نا کہ بھارت جب چاہے گا اس نے ایک نیا لو بنا دیا ہے کہ جناب نیا نارمل بنا دیا کہ جو چاہے کر دے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان پھر اس کو لوگوں کو نصیحت کریں, تاکید کریں اور کہیں کہ جی کچھ نہیں کرنا. لیکن عامر سچی بات یہ ہے کہ لارج سکیل وار نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ ہندوستان کے حق میں ہے, یہ تو صرف نریندر مودی کے حق میں ہے. نریندر مودی جو ہیں وہ اصل میں اس وقت آر ایس ایس کی جو ایک ہندو مہا سبھا کی جو سیاست ہے اور ایک جو ڈویزو پالیسی, ابھی دیکھیں نا مثلا وہ پنجاب کے اوپر اٹیک کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو پنجاب ہے اس کے اندر ہر ایک کو پتا ہے کہ پاکستان کی بہت سپورٹ ہے. سو پاکستان کیوں پنجابی شہروں کو اٹیک کرے گا وہاں پہ؟ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سکھوں کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ تو ڈسٹینس کر رہی ہیں خود کو اس وار سے. اب پرابلم یہاں پہ اس وقت جو یہ بھی ہے کہ جو کشمیر ہے, جو پنجاب ہے, ایون راجستھان ہے, ان علاقوں میں نریندر مودی کی جو وار آفینسو پالیسیز ہیں ان کی کوئی حمایت موجود نہیں ہے. ان کی جو حمایت ہے وہ ہے مہاراشٹرا میں, ان کی حمایت ہے بہار میں, ان کی حمایت ہے یو پی سی پی میں اور گجرات میں.
اب یہ جو کاؤ بیلٹ ہے یا جو ہندی بیلٹ ہے اس نے ہاسٹیج بنا لیا ریسٹ آف ساؤتھ انڈیا میں کون پاکستان سے جنگ چاہتا ہے, کیرالا میں کون پاکستان سے جنگ چاہے گا, گوا میں کون پاکستان سے جنگ چاہے گا, اسی طرح سے جو ویسٹ بنگال ہے, لیکن وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ جنگوازم کا ماحول بنا دیا گیا ہے. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ کانگریس کے لوگ جیسے ششی تھرور جیسے جو لبرلز ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو اتنا پش کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی مودی کی تعریفیں اس کے پوڈل بنے ہوئے ہیں. سو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ انڈیا میں اس طرح سے ایک وار جی بالکل آپ جنگوازم نے جو ہے صحیح کہا. وہ ہو رہا ہے. ششی تھرور جیسے جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ لبرل اپنے آپ کو پورٹری کرتے تھے, کانگریس کا خیر ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بھی ایک انتہا پسندی کا دوسرا نام ہے. تو خیر بالکل آپ نے درست پوائنٹ آؤٹ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کا بالکل سمجھ میں آتا ہے, آپ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا. پاکستان کی نبض کیا کہتی ہے, ہمارے عوام کا موڈ کیا ہے؟ ان میں غم و غصہ ہے, بلکہ غصہ زیادہ ہے, غم ہمارے یہاں بالکل کم ہے. اور جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں نا کہ لوگ توقع کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ جی بھرپور جواب دیا جائے, ٹھیک ہے کہ اب کیا کریں, مطلب جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا, ہم چاہتے ہیں, لیکن اگر بھارت جو ہے گھسا چلا آ رہا ہو, روز آپ کی مطلب ہے سرحد کو عبور کر رہا ہو, تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ نہیں یہ تو ایک ہم اس میں تو پھنس گئے ہیں, اور اگر اس کا نہیں جاتا, پاکستان اٹیک میں نہیں جاتا, تو پھر پبلک پریشر بہت آئے گا انٹرنل, اور اگر جاتا ہے تو پھر وار ایکسپینڈ ہوتی ہے. پھر سے کیچ 22 جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور اسی لیے امریکہ اور جو سعودی عربیہ جیسے ملک ہیں ان کا رول بڑا اہم ہے بڑا کہ اہم ہوگا. وہ کس نقطے کے اوپر, کس پوائنٹ کے اوپر وہ ہم اب حل تلاش کریں کہ جس سے ایک سچویشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ایک ایسے ہو جائے کہ وہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ چل جائے. بٹ آئی تھنک اٹس ایبسولوٹلی پرابلمٹک رائٹ ناؤ. اگر آپ جی بہت مشکل اٹیک نظر نہیں آ کریں رہا گے ہے. تو پاکستان کو بڑا کمزور لگے گا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ حکومت کے بڑے نقادوں میں سے ہیں, بڑا مطلب ان پہ جو تنقید کرتے ہیں بڑی جامع قسم کی کرتے ہیں. اب تک یہ جو شہباز حکومت اور ان کے وزراء کی کارکردگی کیسی رہی اس بحران کے دوران, کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے آپ انہیں؟ دیکھیں جو 2-3 پہلے دن جو 8 اسٹیپس لیے حکومت نے وہ بالکل صحیح تھے, اینڈ آئی تھنک وہ بالکل اچھے تھے. بٹ 2-3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میرا کرٹیسزم ہے. ایک تو دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو اسلامک بلاک کو ہمیں اس میں جتنا ہمیں ٹچ کرنا چاہیے تھا, اسلامی میڈیا کو جتنا ہمیں اسلامی ملکوں کے میڈیا کو اپروچ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. درست. سو انفارچونیٹلی دیکھیں نا آپ, عرب میڈیا ہے یا ایران کا میڈیا ہے یا انڈونیشیا ملیشیا کا میڈیا, ان کو کیا پتا کہ RSS کیا ہے, نریندر مودی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بی جے پی نے راشٹریہ سیوک سنگھ سے جنم کیسے لیا, یہ چیزیں تو آپ نے ان کو بتانی تھی. سو یہ جو میڈیا ہے ایک تو نگلیکٹ ہوا ہے. OIC میں آپ دیکھیں فورن منسٹرز کی میٹنگ تک نہیں ہوئی OIC کی. ہم نے تو OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر جانا تھا, ہندو مہا سبھا کو وہاں ایکسپوز کرنا تھا. ہمارا فورن آفس جو ہے مجھے نہیں پتا کیا نہیں کیوں بات نہیں ہوئی. اب تک پریزیڈنٹ شی سے اور محمد بن سلمان سے شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہوئی. سو یہ مجھے بڑی ایک جی. اور پھر ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے جو واقف تھے گورنمنٹ میں ان کو بھی ریکویسٹ کیا کہ خواجہ آصف صاحب کی منت کریں کہ روزانہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے آپ نیوکلیر تھریٹ نہیں کرتے, کیونکہ دیٹ ریفلیکٹس ویری ارسپانسبل ایٹیچیوڈ آف اے اسٹیٹ. آپ نیوکلیر کو مذاق تو نہیں ہے کہ آپ روز جو ہے اس کے اوپر سے آپ کی ڈیبیٹ جو ہے وہ نیوکلیر کے اوپر آ جائے گی, وچ از ناٹ ہیلدی. اور بھی کئی لوز بالز انہوں نے دی ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے لوز بال کرائی ہے جس پہ بڑا پھلکا اڑا پاکستان کا. تو ریسٹرین کی ضرورت تو ہے ہمارے وزیر دفاع صاحب کو, بالکل درست آپ نے کہا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور سوال جو بڑا اہم ہے کہ جو نون لیگ ہماری مطلب حکمراں جماعت ہے اور اس کے قائد ہوتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کو لوگ تلاش کریں, ان کی خاموشی پہ کیا کہیں گے آپ؟ عامر بات یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے طویل عرصے سے چونکہ نواز شریف صاحب کو اور وہ دیکھ ہی رہے ہیں, دیکھیں آپ اتفاق کریں گے کہ دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, پاکستانی گروپس ملوث ہیں. اور وہ یہ نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بات چھپا کے کی ہو, وہ پبلکلی ان کی یہ پوزیشن ہے, وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں. اب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں وہ حکومت میں ہے, اس لیے وہ یہ نقطہ نظر ایکسپریس نہیں کر رہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ہمدردیاں 100% نریندر مودی کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی نے بڑی اچھی ایفرٹ کی تھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی, جو پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنا دی. نواز شریف صاحب کا دل نریندر مودی صاحب کے
قریب دھڑکتا ہے. لہٰذا اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے, ان کی بیٹی نے ابھی تک بات ہی نہیں کی انڈیا کی. جی بھارت کی بات ہی نہیں کر رہی تھی. جو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں نا پاکستان پہ الزام ہے کہ دہشت گردی کو مبینہ طور پہ پروموٹ کر رہا ہے, اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے بھی بعض لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جو ہندوتوا اس وقت سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے, اور وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, ایک ریجنل امن کے لیے, کہتے ہیں نا دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. وہ اس نے بھی تو, اس کی بھی تو کوئی جنم بھومی ہوں گی, کوئی ایسے مندر ہوں گے جہاں پہ اس طرح کے ذہن کی ساخت ہوتی ہے کہ جو برداشت نہیں کرتے مسلمانوں کو, جو ہے مطلب ہے دہشت گردی پہ یقین رکھتے ہیں. کیا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں نا, یہ لوگ جو نواز شریف صاحب ہو گئے یا باقی لوگ جو یہ ہندوستان کے بڑے گن گاتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, پرابلم یہی ہے کہ انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہوئی. ان کی جو سارے کا سارا جو اوپینین ہے وہ یا تو فارورڈ ایز ریسیوڈ میسیجز کے اوپر مبنی ہے, یا وہ اوور آل بڑا سطحی ان کا انالیسس ہے. اگر وہ مثال کے طور کے اوپر ہمارے ہاں کارگل کے اوپر بڑی فیشنیبل ہے تنقید کرنا کہ پاکستان نے مشرف نے جا کے کارگل کر دیا, بٹ سیاچن گلیشیئر کیا تھا؟ سیاچن میں بھی تو انڈیا نے وہی کیا تھا کہ جو کہ جا کے اپنی فورس داخل کر دی تھی, جبکہ نو مین لینڈ تھی. اس کے بعد جو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یونیلیٹری. اگر انڈیا کے اندر ٹیررزم کے واقعات ہوئے ہیں تو بلوچستان میں BLA کے ساتھ کون ملا ہوا ہے؟ TTP کی فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جی ہر جگہ جو فٹ پرنٹس ہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی جو ہے لوگوں کو قتل کروایا ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, وہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بھارت کی طرف جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب, میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں نوازا, اور جو اہم بات ہے کہ ایک بڑی اہم بات کہ جی اسلامک بلاک کو جو ہے اس میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو. اور ساتھ ہی جو ہے کہ جو مسلمان ممالک کا میڈیا ہے اس کو بتانے کہ جی ہندوتوا کتنا بڑا موذی قسم کا جو ایک نظریہ ہے, اور سب سے بڑا جو دہشت پسندی کا نظریہ ہے وہ یہ ہے, کہتے ہیں نا بدنام جو ہے مسلمانوں کو کرتے ہیں, اور اس کو بدنام کر کے پھر یہ ہماری مساجد پہ جو ہے میزائل پھینکتے ہیں, وہاں معصوم شہریوں کو جو ہے شہید کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے بتانے کی ضرورت ہے. اصل لڑائی جو ہے یقیناً وہ لڑائی بھی جو محاذ پر ہو رہی ہے, لیکن ایک وہ لڑائی کہ جو ہمیں میڈیا کی سطح پہ لڑنی ہے, پروپیگنڈے کی سطح پہ لڑنی, وہ بھی اتنی ہی اہم ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں, آج بڑی محنت سے کچھ ہم نے کہا بھی عوام کی نفس کی ہم بات کریں کہ عوام کی نفس کیا کہہ رہی ہے, اور ایک عام پاکستانی کیا کہہ رہا ہے. کہ جہاں پہ ہم خواص کی بات سن رہے ہیں, بڑے بڑے نام ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں, ہم کچھ خواص کی ہم آپ کو جھلک دکھاتے ہیں. خواص سے تو ہم نے آپ کی جھلک دکھا دی تھوڑی سی فواد چودھری صاحب سے, آگے خورشید قصوری صاحب ہوں گے ہمارے اگلے مہمان, لیکن اس سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں عام آدمی کی. عام آدمی کیا کہتا ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے, ملاحظہ کیجیے. وہ تو موجی تو ابلیس کا بچہ ہے بھائی. پنجاب کے اوپر اٹیک کیا, مسجد کو شہید کیا, لوگ بے گناہ مرا, غریب عوام مرا. تو ہمارا وزیر اعظم کو چاہیے کہ پھر اس کے بدلے میں جو ہے میزائل پھینکی اس کے گاؤں پہ, اس کے شہر میں, کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے اندر کتنا طاقت ہے, وہ کتنا پاور ہے. سر کم سے کم اپنی سلامتی کا تو جواب دینا چاہیے. اب ہم لوگ کو بہت امید ہیں. ابھی جنگ ختم ہو گئی, پھر آج سنا کہ انہوں نے ڈرونس حملے کر دیے کراچی کے اندر. یہ نہیں ہونے چاہیے سر. اگر ڈرونس کے کم سے کم ہمیں ایک آدھ میزائل تو مارنا چاہیے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہاں کہ ہم پاکستانی زندہ ہیں, ہم مرے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جوان, ہم اپنے بچوں کو خود نکالیں گے باہر, ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. بچوں کو بھیجیں گے, کسی ہم کو تیار ہیں جنگ کے لیے. یہ ملک ہماری ماں ہے, ہمارا وطن ہے, اس کے پیچھے ہماری جان, ہمیں جانا پڑا تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہم نہیں رکیں گے. تو ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ایگریسو والا رسپانس نہ ہو جس کے اندر جو ہے کہ وہ اشتعال پھیلنے کا خطرہ ہو. رسپانس دیں لیکن اپنی قوت دکھائیں کہ بھئی اگر آپ سیر ہو تو ہم بھی سوا سیر ہیں. آئی تھنک اب معاملات مطلب بات چیت کرنے سے اب آگے بڑھ چکے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ جسٹ ریئیکٹ ایز دے آر ڈوئنگ. یس اٹس ٹائم ٹو گیو رسپانس. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, میں یہاں پہ ہم اسمارٹلی طور سے ان کو جواب دے رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ جواب دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان قوم پیچھے ہیں, ہم پاک آرمی کے ساتھ ہیں, ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ انہوں نے ہمیں ایک دفعہ بول دیا کہ ہم کر رہے تو ہم انہیں موقع کیوں دے رہے کرنا, ہمیں ڈائریکٹلی اسی وقت اٹینڈ لینا چاہیے تھا. ان کو ابھی جو ان کے بیٹے مرے ہیں جو ابھی 3 سال کے ہیں, ہم نے موقع کیوں دیا انہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایک پیس کا ریلیجن ہے. اسلام نہیں کہتا کہ فضول میں کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے, لیکن جب اسلام کے اوپر یا مسلمانوں پر بات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے پورا حکم ہے
کہ آپ اس کا بھرپور جواب دیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور جواب دیں گے. جب آپ کے پاس ریڈار میں آ رہا ہے تو آپ اس کو وہیں کیوں نہیں مار رہے؟ آپ جب وہ گر جاتے ہیں تو جوابی کارروائی کہتے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پاور ہے. پاور اوپر ہی دکھاؤ نا بھائی. Sir, we have to respond, otherwise they will keep doing that. Same has been happening in like Gaza, in Armenia, Azerbaijan. چلیں غزہ کے لیے تو ہم کہتے ہیں آرمی نہیں تھی. We have the army, right? How many more people should be killed inside Pakistan before we... تو جناب بھارت کی ننگی جارحیت کے بعد پوری قوم منتظر ہے کہ پاکستان کا جواب کیا ہوگا، کب ہوگا اور کتنی جلد ہوگا. ابھی ہم نے آپ کو وقفے سے پہلے سنایا تھا کہ جی کراچی کے ہم لوگوں سے کچھ بات کی گئی، ہمارے رپورٹرز نے بات کی، تو ان میں سے 80% لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی جواب دینا پڑے گا، جواب دینا جو ہے ہماری مجبوری بن گئی ہے. ہم بڑھتے اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ. بڑے اہم دور میں انہوں نے بطور وزیر خارجہ جو ہے خدمات انجام دیں. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی 2016 میں اڑی کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے پلوامہ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے بالکل کہتے ہیں نا اس کی دیدہ دلیری میں اضافہ ہوا. وہ جب کوئی وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً جو ہے پاکستان پہ انگشت مائی کرتا ہے اور اس کا کوئی بدلہ چکانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پچھلے 9-10 برس کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ بھارت کو اتنی شے مل گئی؟ جی ایک ایکسیپٹڈ یونیورسل ٹروتھ تھا جو کہ دونوں حکومتیں انڈیا پاکستان کی فالو کر رہی تھیں کہ بغیر اس کے بات چیت کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ڈائلاگ از دا وے آؤٹ. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ہندوستان کی اس حکومت نے ڈائلاگ کو ختم کیا، اور نمبر 2 ان کی سوچ بالکل مختلف ہے. پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی وہ مختلف نوعیت کی تھی. ان سب کو ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن سب ووٹوں کی ضرورت پڑتی تھی. ان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے نیا ایک فارمولا ایجاد کر لیا ہے جس کی لانگ ٹرم ہندوستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ ایکسٹریمسٹ ہندوتوا ووٹ 33-34% جو ہے ہندوستان میں، وہ اس کو پاکستان اور مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کو گالیاں دے کے یہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور انڈین مسلمز کو گالیاں دیتے ہیں اور ان سے ظلم بھی کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ. تو اس میں وہ جو ان کا اکٹھا ووٹ ہے 33%، 34 وہ ان کو پڑ جاتا ہے، باقی 66 بھاڑ میں جائیں. ان کی کوئی صحت پہ اثر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہے تو ہم جیت جائیں گے. تو الیکٹرلی ان کو بہت فائدہ ہے اس قسم کی پالیسی سے. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ شے کیا مل رہی ہے، دیکھیں شے میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کی امریکہ سے ریلیشن شپ اچھی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کوئی خاص وجہ، دیکھیں وہ تو ڈپلومیٹک اثر تو پڑ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہندوستان کو جو ہتھیار مل رہے ہیں وہ زیادہ تر مل رہے ہیں روس سے اور فرانس سے. امریکہ اور اسرائیل سے اس کے بعد ملتے ہیں. نمبر 3 ہے اسرائیل، 4 نمبر پہ امریکہ ہے، شاید 10% ہتھیار ہیں. اصل میں وہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جو بیہیویئر رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت سے وزیر ایسے بیچ میں شامل کیے کیبنٹ میں جس سے یہ لگتا تھا کہ پرو انڈیا، اینٹی مسلم، پرو اسرائیل، اینٹی عرب، اس قسم کے وزراء انہوں نے شامل کیے. لیکن ٹرمپ صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، کسی وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے. وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فارغ کر دیتے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ارشادات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے تو ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کر دی تھی کہ ہم نے فلاں شخص کو جو ان کو جس نے حملے کیے تھے اور وہ افغانز کو اور امریکنوں کو مارا تھا، ہم نے حوالے کیا تو ان تعریف کی. ان ایکسپیکٹڈ تھا. پھر جو ان کے باقی بیانات آئے ہیں، 1500 سال سے لڑ رہے ہیں، خود ہی معاملہ حل کر لیں گے. آخری بیان جو تھا وہ یہ تھا کہ دھائیوں سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کی دشمنی سینچریز پہ مبنی ہے. اس سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ بہت بھاری
डिप्लोमेटिक आर्म्स की सपोर्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो तो कोई ख़ास अभी नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका चाहे तो इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है, तो एक बहुत बड़ी उनकी मदद होगी। अच्छा, मुझे ये और मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको को ख़ास इसमें, वो ये समझते हैं कि इस तरह उनको वोट मिलते हैं और वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि दूसरे हुक्मरानों से, कांग्रेस के हुक्मरानों, बल्कि वाजपेयी साहब जो बीजेपी के थे, और इन दोनों से मैंने डील किया है, कांग्रेस के वज़ीर आज़म और बीजेपी के वज़ीर आज़म, एक पहले वाजपेयी साहब थे और मनमोहन सिंह साहब से, वो दिखाना चाहते हैं मैं मुख्तलिफ हूँ, मजबूत आदमी हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ। क्या मिलिटरीली ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है उन सालों में जिन सालों का आप तस्करा कर रहे हैं। आपने बड़ी तफसील बताया कि जी अमेरिका का क्या मूड लग रहा है, अमेरिकी सदर का क्या मूड लग रहा है। और अगर मैं फिर कहूँ कि तकाबुल की बात करेंगे जी, माजी से हटकर इस बार जो है कि रद्दअमल जो अमेरिकी सदर का कितना मुख्तलिफ है, और अमेरिका क्या इस अहम मामले में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं करना चाहता? जी मेरे ख्याल है कि वो बहुत जगह में फंसे हुए हैं। एक यूक्रेन में फंसे हैं, एक चीन के साथ वो फंसे हुए हैं, एक गज़ा में फंसे हुए हैं इजराइल की सपोर्ट में। जी, तो मेरा अंग्रेजी का एक टर्म है कि देयर इज़ नो एपिटाइट, अगर आप कहें, मतलब इस वक्त उनको कोई इसमें ख़ास दिलचस्पी नहीं है। हाँ, दोनों क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा ख़ित्ते पे और सारी दुनिया पे। तो कम्प्लीटली वो अनकंसर्न्ड नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहले दोनों वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान भारत से कांटेक्ट में रहे हैं, और उनके क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे भी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शायद पिछले जो उनको फ़ारिग कर दिया गया है, उनके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स से भी जो हमारे और उनके हैं इंडिया के, उनसे उनका जनरल मलिक से और उधर दुवाल से उनका ताल्लुक़, उनका कांटेक्ट रहा है। इतने भी वो अनकंसर्न नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह कोई ऐसी नहीं कि उनको ऐसे कमाल के मिल गए हथियार, और अगर इतनी डिमोरलाइजेशन होगी, जो उनका ये जो 1, 2 या 3 जितने भी ये गिरा दिए गए हैं उनके राफेल्स, ये तो बहुत बड़ा उनको धक्का लगा है। लेकिन मेरा ख्याल में कि वो अपने रेटरिक के गुलाम हो गए और वो समझते हैं उनको इसका फ़ायदा होगा, और माजी में उन्हें फ़ायदा हुआ है और इलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। और अभी भी इलेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है बिहार में। जी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी रेटरिक के जो हैं वो कुछ फंस गए, गुलाम बन चुके हैं। अच्छा, ज़ाहिर है उसी तनाजुर में जब अमेरिका की ये भी देखा कि आज भी मतलब है कि उनका जो स्टेट सेक्रेटरी है उसने कॉल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसकी तफसील आ चुकी है, फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी किया। लेकिन मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा, जो भारत के ड्रोन हमले जो हैं वो उससे लग ये रहा है कि जनाब वो मतलब है जिस तरह पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, और हम जैसे लोग तो ये समझते हैं कि हिंदुत्व जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तो क्या आप इन हमलों को किस नज़र से देख रहे हैं? ये जो उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए, ये एक नया मतलब नॉर्मल बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ? जी जी, मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि भारत की जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ है वो सारी दुनिया पे आया है, वो पहले दिन से ही हो गई थी जब इन्होंने हमले किए हैं, ये जैसे मासूम सिविलियंस मारे गए हैं। लेकिन जो ड्रोन्स आए हैं, मैं ही समझता हूँ इनका बुनियादी मकसद था सर्वेलेंस, ताकि वो हमारे रेडार को, हमारी तनसीबात को, क्योंकि पाकिस्तान घड़ी घड़ी कह रहा है कि हम इसका जवाबी हमला देंगे। हालांकि भारत का टीवी, उनका मीडिया ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है कि जी हमने को हमले किए थे जो उन्होंने रोक लिए हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं। वो कर इसलिए रहे हैं कि उनको पता है कि यहाँ से अभी जवाब आना है, तो प्रोब कर रहे हैं। तो उनको गिराया भी इस तरह गया है क्योंकि लॉन्ग रेंज से उनको गिराया जा सकता था इससे कबल के वो हमारे शहरों के करीब आते। लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है वो इसलिए है कि उनको अगर हम लॉन्ग रेंज मारते तो पता चल जाता, ये वो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन करते हैं कि कहाँ से ये इनको लॉन्च किया गया मिसाइल्स को, उससे इंडिया को पता चल जाता हमारी जो मुख्तलिफ पोजीशन, डिफेंस पोजीशंस का मारा भी इस तरह गया है, मुख्तलिफ मीन से मारा गया है, टैक्टिकल मीन से ही मारा गया है, उनको वैसे
مختلف جیمنگ طریقوں بھی سے کی مارا گئی ہے، گیا جی ہاں، تو جی ہاں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو خاص فائدہ نہ ہو یہ پتہ چلنے میں کہ ہماری جو بھی ڈیفینسو پوزیشنز ہیں، ہمارے ریڈار کو ادا کہ ڈیٹیکٹ انڈیا آسانی سے اس کو ہماری پوزیشنز کا نہ پتہ چلے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پاکستان نے جو ہے دفاعی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اور جوابی کارروائی جو ہے کہتے ہیں نا کہ لڑائی کو دشمن ملک میں لے جانا کتنا ضروری ہے، حکومت کتنا مطلب انڈر پریشر ہے، عوام کا جو تقاضا ہے وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جی مطلب جوابی آپ حملہ کریں، کاؤنٹر اٹیک ہونا چاہیے جی۔ دیکھیے بنیادی طور پر میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہ میں نے کوشش کی ہے ہندوستان پاکستان امن کے لیے، لیکن میری یہ بھی سوچ ہے اور اس لیے میں نے اپنی کتاب کا ٹائٹل ہی رکھا تھا نیدر اے ہاک نور اے ڈو، کہ آپ اگر کمزور ہو تو آپ امن نہیں لا سکتے۔ دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو ہرٹ، نہیں تو جو جس قسم کی بی جے پی کی حکومت ہے اور آج کل جو ان کی حکومت ہے مودی یہ تو اس کو غلط انٹرپریٹ کریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے ان کی اس تیال پہ نہیں کریں گے کہ جی کیونکہ وہاں سے آ گئے ہیں ڈرون تو کر رہے ہیں، وہ شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ہمیں پرووک کیا جائے کہ ہم جلدی میں حملہ کریں، وہ ایسا نہیں ہوگا، حملہ اسی وقت ہوگا جب مناسب ٹائم ہوگا۔ اچھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کشیدگی کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر مسئلہ کشمیر جو اجاگر ہو گیا ہے اور کہا جاتا ہے جی بر صغیر میں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر کا تو امن نہیں قائم ہو سکتا، دیر پا امن قائم نہیں ہو سکتا جی۔ جی ہاں میرا تو یہی خیال ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ پاکستان انڈیا وہ ملک ہیں جن کی دنیا میں شاید 1/4 یا 1/5 آبادی ہے، اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا کہ غربت کو میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ بھارت اور انڈیا میں جو دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، چین نے 880 کروڑ لوگ غربت سے باہر نکالے ہیں۔ تو اب یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے، نہیں تو یہ نہ ان کے مفاد میں ہے نہ ہمارے مفاد میں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اب میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے اجاگر ہوا ہے اور دنیا کو وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بہت بہت شکریہ قصوری صاحب کہ آپ نے دیا، اور یقیناً وہ پنچ لائن آپ نے دی ہے کہ جی نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بھارت کے جو کہتے ہیں نا کہ تنگ نظر متعصب قسم کے ہندوتوا کے پیروکار ہیں، اس کے پجاری ہیں، ان کو کہتے ہیں نا کہ ان کوئی اچھا نرم و نازک کلام ان پہ اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف دانشور اور جو ہیں اکیڈمیا سے تعلق رکھنے والی خاتون جو ہیں ہما بقائی صاحبہ ہوں گی، ان سے کچھ انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی بات کریں گے اور یہ جو پاک بھارت جو یہ تنازع چل رہا ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں وار روم کے ساتھ عامر ضیاء پھر حاضر ہے اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ہما بقائی صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، اکیڈمیا سے ان کا تعلق ہے، معروف کہتے ہیں اسکالر ہیں، دانشور ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، انٹرنیشنل افیئرس کی آپ ایکسپرٹ بھی ہیں، یہ میں بتانا بھول گیا تھا۔ اچھا اب ہم کیونکہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں پوری قوم جو ہے ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ جی کاؤنٹر اٹیک پاکستان کب کرے گا؟ ابھی تک ہمارا پوسچر جو ہے وہ دفاعی پوسچر ہے اور بھارت جو ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ دفاع پر ہوں تو لوگ کمزوری سمجھنے لگتے ہیں نا، تو بار بار آ کے 6 اور 7 کو ایڈونچر کیا، پھر آج جو ہے انہوں نے ڈرونز بھیج دی۔ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے آپ کے نزدیک کہتے ہیں نا جوابی کارروائی کرنا؟ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان جس میچورٹی آف کانڈکٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ ان دا لانگ رن ہمیں فیس پہنچائی، اور یہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہی ہوں، جو جتنے بھی ایکشنز انڈیا کی طرف سے ہو رہے ہیں وہ تقریباً دے آر بارڈرنگ آن بلنڈرز۔ فار ایگزامپل جو انہوں نے مرید کے میں سب سے پہلا جو اٹیک کیا جی باولپور میں کیا اور مرید کے میں جی اس اٹیک کی بھی اندر انہوں نے جسٹیفیکیشن جھوٹ کی گئی، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ان کی ٹائمنگ آپ دیکھیے، یہ اٹیک اس وقت ہوا جس دن اگلے روز ہم جرنلسٹس کو اور انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں لے جا رہے تھے وہ جگہ دکھانے جی، تو پھر تو بہت ہی بری طرح انڈیا ایکسپوز ہو جاتا تو کہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، تو انہوں نے پھر وہ اٹیک کر دیا کہ تقریباً، اور
the attack was akin to carpet bombing. आप समझिए उस लेवल का वो अटैक था जिसको पाकिस्तान ने सस्टेन किया, और फिर अगले दिन उन्होंने हार्ट पोस्चरिंग की. हार्ट पोस्चरिंग के नतीजे में फिर उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ. ये जो उनके जहाज़ गिरे और फिर वो इतने फ्लस्टर हुए कि ना उनसे उगले बनती थी ना निगले बनती थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते थे और बता भी नहीं पाते थे. फिर से जब रॉयटर्स ने और CNN ने और उस कंपनी ने कहा कि हाँ भाई ये जहाज़ गिर गए हैं, तो देन इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट. फिर उन्होंने ये तीसरा, जिसे मैं कहती हूँ लो टेक लो कॉस्ट अटैक पाकिस्तान पे किया, और इसका भी एक मंशा मकसद थी. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया को अंदर से ये तवातुर के साथ करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर से इतने सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं आमिर ज़िया साहब, जो शायद मैं और आप भी नहीं पूछ रहे हैं उनसे. दुरुस्त. ना तो वो उस पहले फॉल्स फ्लैग की जस्टिफिकेशन अपने लोगों को दे सकें, ना वो उस दूसरे अटैक की जस्टिफिकेशन दे सकें, और ना वो इन जहाज गिरनों पे के बारे में अपने लोगों को. उमर साहब ये जो आप जो फरमा रही हैं कि बड़े सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, और वहाँ पे मैं एक कहते हैं ना मीडिया का सेंसिबल एक पोर्शन भी है, लेकिन जब हम देखते हैं किसी मतलब मुखालिफ मुल्क को, तो उनमें जो ओवरवेलमिंग ट्रेंड है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है. तो ओवरवेलमिंग ट्रेंड जो है वो तो बिल्कुल चौधाले का चूहा बना हुआ है, यानी कि जो मोदी सरकार कहती है उसके ऊपर नाच रहा है और गा रहा है. तो जो सवालात किए जा रहे हैं वो यकीनन हमारे और आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन आपके ख्याल में क्या वो वहाँ की जो एक ओपिनियन की लड़ाई है उसमें कारआमद होंगे? बल्कि कांग्रेस भी अब तो उन्हीं की मतलब रंग में रंग के बात कर रही है, वो शशि तरूर हों और वो चाहे उनके और कोई दानिश्वर किस्म के लोग हों, तो मैं तो कोई इसमें फ़र्क नहीं देख रहा. जी मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपसे डिसएग्री कर लूँ. कांग्रेस ने ही तो सबसे पहले इंडिया को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया. जब कांग्रेस ने कहा कि मोदी के पास तो ये इत्तला 3 दिन से थी और उसने अपना विजिट कैंसिल किया और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया. जी. फिर जो आम सड़क पर कश्मीरी बात कर रहा है, जो आम आदमी बात कर रहा है, आपने वजह कहा उनका मीडिया बहुत ज्यादा सोल्ड है, लेकिन देयर इज एन सिख डायस्पोरा आउटसाइड इंडिया, देयर इज अ कश्मीरी डायस्पोरा आउटसाइड इंडिया. वो कश्मीरी डायस्पोरा और वो सिख डायस्पोरा जो बात कर रहा है, अब उसकी जवाबदेही इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है. अगर आप देखें जो दोनों अटैक्स किए वो इस तौर किए गए जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किए हैं, एक गुरुद्वारे पे किया और एक उन्होंने कश्मीर में कहा. ऑब्जेक्टिव ये है कि सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रही है, और वो तो खुद भी मोदी हुकूमत के हाथ से दुख खाए हुए हैं, उस टेरर का शिकार रहे हैं, और कश्मीरी दोनों को पाकिस्तान से मुतनफ़र किया जाए. और क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से प्रोवोक होके उस वक्त जवाब नहीं दे रहा जब इंडिया चाह रहा है जवाब दे, तो मुझे ये लगता है कि डेस्परेशन इंडिया पे बढ़ रही है. आपने डेस्परेशन का तज़किरा किया, वो मुझे भी पैगाम मिला. एक बात कंप्लीट करने दीजिए. जी जी. मैं यूजुअली जो DG ISPR साहब है, मैं वो कमेंट्स अपने एनालिसिस में कभी नहीं कोट करती, लेकिन आज मुझे 2 बातें सुनकर बहुत मज़ा आया ना. एक बात तो उन्होंने कही कि हम 21वीं सदी में हैं, तो ये जो ठीक है इंफॉर्मेशन वॉर है, नैरेटिव बिल्डिंग है, ये न्यू फ्रंट्स हैं, लेकिन ये भी समझ अकल से करने पड़ते हैं ना, नॉट लाइक दिस. और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडिया के मीडिया से आपको नहीं पता चलेगा, आपको दुनिया के मीडिया से पता चलेगा. जी, ज़ोरदार बात की थी उन्होंने. अच्छा, अगर इजाज़त है उमर साहिबा, एक हम वक्फा ले लें, वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो मतलब और हेडलाइन के बाद दोबारा से ही वॉर रूम में हम होंगे. बकाई साहिबा भी हमारे साथ होंगी और मेहमान भी होंगे. लेकिन जाते जाते मैं बताऊं कि बड़े ज़ोर शोर से भी मुझे खबर मिली कि जो इंडियन मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी कोई पाकिस्तानी पायलट जो है उनकी कस्टडी में. बिल्कुल झूठी खबर है, बिल्कुल झूठी खबर है. अगर है तो पेश करें, दिखाएं हमें किसको पकड़ा है उन्होंने. उससे पहले उन्होंने चलाया था कि जी कोई F-16 जो है खाकम मदैन उसको गिरा दिया है. तो झूठ का वो एक कहते हैं ना कि एक इमारत तामीर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कहते हैं वो देव के जो है पैर रेत के हैं. तो वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा.
जनाब आज न्यूज़ वॉर रूम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद हमारे साथ मौजूद हैं मुहतरमा हुमा बकाई साहिबा और सेनेटर गुरदीप सिंह साहब। पीटीआई से सेनेटर साहब का ताल्लुक़ है और ये केपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ सेगमेंट इस कहते हैं ना ब्रेक के बाद। हुमा साहिबा अगर मैं आपसे शुरू करूँ, हमने देखा कि आज जो है यूएस वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब ने कॉल किया, प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी कॉल किया। आप क्या देख रही हैं कि जो अमरीकी कोशिशें हैं वो पहले की तरह जो माजी में एक ज़माने में बड़ा फ़ाल किरदार अदा करती थी, इस बार भी उतनी ही, और कितना क्या इम्पैक्ट डाल सकेंगी ये मौजूदा तनाव और कशीदगी की कैफियत है? जी, एक तो मेरा ख्याल है अमेरिका का हैज़ अ लॉट ऑन इट्स प्लेट, और देर एक चीज़ शायद हमें समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखुसूस अमरीका जब साउथ एशिया में इंगेज होता है, बिलखुसूस पाकिस्तान न्यूक्लियर होने के बाद जी, तो उनका सिर्फ एक मंशा मकसद होता है कि वो डी एस्केलेट कर दें सिचुएशन को और वॉर से पीछे हट जाए। ना तो वो किसी मसले की हल की तरफ जाना चाहते हैं, ना वो वहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल अहम नहीं है कि कश्मीर में क्या एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। शायद इस वक्त उनके लिए ये भी अहम नहीं है कि इंडिया ने जब सिंध ताज मुआहदे को अबायंस में डाला है तो ये कितना बड़ा इशू है और इसकी क्या रिपरकशन होगी, और क्या पाकिस्तान इस किस्म के एक्ट्स को नॉर्मलाइज करने की इजाज़त दे सकता है। ये किसी वेस्टर्न कंट्री का कंसर्न नहीं है, और बिलखुसूस अमेरिका का तो बिल्कुल कंसर्न नहीं है। तो अभी आप तो इतनी फायर फाइटिंग ही करेंगे, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, मतलब वो फायर ब्रिगेड की तरह आते हैं, आग बुझाते हैं, और आग भी उस हद तक बुझाते हैं जिस हद तक उन्हें लगे कि ये आग खतरनाक ना हो जाए रीजन के लिए। और लेकिन जो हम जैसों का कंसर्न है कि जो इस तरह जिस तरह की कहते हैं ट्रम्प के दौर में डिप्लोमेसी हो रही है, तो वो पाकिस्तान ज़्यादा वर्नेबल है इस हवाले से कि पाकिस्तान पे ज़्यादा वो दबाव डाल सकते हैं बनिस्बत भारत के। देखिए, पाकिस्तान दबाव में तो आएगा, और मेरा ख्याल है कि मुझे बताए अंदर से ये बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि जी पाकिस्तान ने अभी तक जो हमारे उन्होंने 26 शहादतें की हमारे यहाँ, उसका तो बदला नहीं लिया, और पाकिस्तान ऑफेंसिव पे कब जाएगा, और पाकिस्तान तो अटैक्स को इस वक्त सिर्फ रिपल्स कर रहा है। मेरी नाक़िस राय ये है कि पाकिस्तान स्मार्ट खेल रहा है। ये तो इंडिया तो खुदा से चाहता है कि पाकिस्तान अटैक कर दे और उसकी पिछली तमाम सूरत हाल को इंटरनेशनल कम्युनिटी भूल कर फायर ब्रिगेड का किरदार अदा करे और डी एस्केलेट कराए सिचुएशन। जितनी देर तक पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराएगा कि पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस पीस है, सेकंड चॉइस रिपल्शन है, और थर्ड चॉइस में वो जंग की तरफ जाएगा, जितना हम वक्त गेन करेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उतना इंडिया एक्सपोज हो रहा है, हर रोज एक्सपोज हो रहा है। दुरुस्त। अच्छा, मुझे ज़रा ख़त कलामी करने थे। हमें बहुत थोड़ी देर के लिए एक कमोडोर खालिद महमूद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन किया है, और उसके बाद इन्हें कहीं और प्रोग्राम में जाना है। आज ये कहते हैं ना पैदर पे बता रहे हैं कि जी ये ड्रोन्स भारतीय जो हैं कितना ख़तरा, और हमें साथ ही ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने। मैं अपने दोनों नए मेहमानों को भी कहते हैं वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। चिश्ती साहब, अगर आप इजाज़त दें, आई नो कि यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, ज़रा ये बताइए कि ये जो ड्रोन्स भारत इस्तेमाल कर रहा है, ये इनके बारे में हमें कि जनाब कितने मौलिक हैं ये, और ज़ाहिर है कि ये दो काम बैक वक्त कर रहे हैं। ये मतलब है कि कहते हैं ना बतौर मिसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब अटैक भी कर सकते हैं, और ये जासूसी भी कर सकते हैं, खुदकुश किस्म के ड्रोन्स हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और हमारी कितनी डेप्थ है इनको मैनेज करने की? जी जी, चिश्ती साहब आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं समझा आपने जनरल साहब से पूछा था। मैं मुझे पता है आपको जाने, तो मैं जनरल साहब को थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूँ। आई नो प्रोटोकॉल के खिलाफ चला गया, लेकिन मैं जाहिद महमूद साहब माइंड नहीं करेंगे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू हैव टू गो टू अनदर शो। जी एक्चुअली ये ड्रोन्स हैं, ये अभी सब डिस्क्लोज है और डिस्कस कर रहे हैं, इजरायली मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये अबाउट 85 फीट इसकी डायमीटर चौड़ाई होती है। ये लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज की कैटेगरी में आता है। अराउंड 40,000 फुट तक उड़ के आता है, डाइव डाउन करके अटैक करता है। 1000 किलोग्राम के करीब
वॉर हेड या TNT बारूद उठा सकता है किसी तरह का। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि इसकी खसूसियत क्या होती है, वो खसूसियत ये ज़्यादातर इसके अंदर होती है कि ये एंटी सप्रेशन भी है। डिफेंस वेपन जो इसको फायर करना चाहते हैं ये उन वेपन्स को सप्रेस करता है। और जो रिकॉनेसेंस आप कह रहे थे वो ये करता है कि ये जिस फ्रीक्वेंसी जो इसको फ्रीक्वेंसी लॉक करते हैं ये पेरेंट यूनिट को पास करता है। दैट मीन्स ये डाटा देता है कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी लॉक कर रही है। तो उससे होता ये है कि दुश्मन को ये अंदाज़ा जो हो, पेरेंट कंट्री को ये फैसला करने में आसानी होती है कि इस रूट पर कौन कौन से एयर डिफेंस के एसेट्स लगे हुए हैं, यानी जो जो सेंसर्स आप ट्रांसमिट करेंगे वो डाटा पास करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए ये डुअल काम करता है। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया काफ़ी अरसे से ये इनको लेना चाह रहा था और ये इन्होंने बाई बिलीव के लेटेस्ट वाली वर्जन ली है उनसे, और उनका मकसद ये होता है। लेकिन थोड़ा सा आपके नाजरीन को आपकी इजाज़त से मैं क्विक 1 मिनट में ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मैं बीइंग अ फाइटर पायलट, मुझे ये जो ड्रोन होते हैं ये हमेशा वैल्यू ऐड करते थे, ये ऑगमेंट करते हैं किसी फोर्स को। लेकिन जब स्टैंड अलोन ऑपरेट करना शुरू कर दे तो आई बिलीव दिस इज एन एलिमेंट ऑफ हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। आई बिलीव दैट, क्योंकि ये स्टैंड अलोन तो फिर कोई भी अफ्रीका का मुल्क 10,000 ड्रोन ले ले और वो जंग जीत जाएगा, तो जंग तो इस तरह नहीं जीती जाती ना, और या बॉलीवुड में जीती जा सकती है जाकर। जब मुल्कों ने जंग लड़नी होती है तो ट्राई सर्विस होता है, ये टारगेटिंग के अंदर फैसिलिटेशन करते हैं, रीच बढ़ाते हैं, सरप्राइज एलिमेंट करते हैं, रिएक्शन डिलेमा क्रिएट करते हैं कि ऊपर से एयरफोर्स आ रही है, नीचे से ज़मीन फौजी लॉन्च कर रही हैं, फिर ऊपर से ड्रोन भी गुजर के हिट हमें किसी मुल्क में करना शुरू हो जाए, तो आपको रिएक्शन डिलेमा पैदा करता है ये। स्टैंड अलोन करके इसका मतलब है कि आप एयरफोर्स से मायूस हो गए। पहले आपने राफेल उड़ाए और कहा कि जी राफेल है तो वो सो कॉल्ड, उस दिन मैं जैमिंग वाली कैटेगरी मीडिया की यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज़ ऑफ शॉर्टेज ऑफ, वो श्रीनगर, मैं उसको इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कहता, मैं उसको पैनिक लैंडिंग कहता हूँ जो श्रीनगर में हुई। एक बात। उसके बाद ये देखिए कि उनका राफेल पर कॉन्फिडेंस उठ गया, लेकिन पीछे से क्योंकि प्रेशर आया हिंदुस्तानी अवाम का और लीडरशिप का कि भाई 9 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर इसलिए खर्चे थे कि पेन में शेडो में 1000 जहाज खड़ा कर दे। फिर उन्होंने 80 के करीब जहाज निकाले कल जो पिछली रात गुजरी है, और सिर्फ जहाज नहीं निकाले, टॉप ऑफ द लाइन राफेल सारा फ्लीट हवा में था उस वक्त, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको। अच्छा। और दूसरा जो आधा फ्लीट था, यानी 80 जहाज पूरे करने के लिए 40-45 जहाज इन्होंने दूसरे डाले उसके अंदर। अच्छा, वो 2 prong था उसका मतलब ये था कि इतनी ज्यादा एयर सैचुरेट कर दें, और फ्लीटिंग टारगेट्स, फ्लीटिंग का मतलब होता है कि आप उड़ रहे हैं, कुछ जहाजों ने तो जाके स्टैंड ऑफ वेपन्स मारने थे जो उन्होंने मारे पाकिस्तान के अंदर, और कुछ जहाज़ों ने ये करना था कि जो ही पाक फिजाइया के जहाज हवा में आए सिर्फ उन्होंने जहाज़ों को मारना था ताकि पॉइंट स्कोर कर सकें कि हमने अभिनंदन का भी बदला ले लिया, हमने पहलगाम का भी बदला ले लिया, हमने वो 4 जैमिंग का भी बदला ले लिया। मैं इन पायलट से, मैं कुछ दिन कल परसों भी आपके प्रोग्राम में हाजिर हुआ तो ये अर्ज कर रहा था कि मैं इन्हीं पायलट्स के, J-10C के पायलट्स और GF-17 के पायलट्स को मिलकर आया हूँ अभी कुछ हफ्ते पहले ही। मैं उनका रिजॉल्व देख कर आया हूँ। मैं आपके चैनल के तवज्जो से, मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वो मुश्किल ही देखें बिकॉज और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं वो। मैं जितना ट्रिब्यूट उनको मारने का देता हूँ उतना ही ट्रिब्यूट सेफ कम बैक लैंड करने का भी उतना ही ट्रिब्यूट देता हूँ। 80 जहाज आमिर साहब आपके इर्द गिर्द फिर रहे हो, 1 घंटा कॉम्बैट हुई हो, 1 घंटा, और ये देखें तकरीबन 400 मिसाइल उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास हवा में थे, 400 A2A, और आप 400 में से 1 मिसाइल ना कनेक्ट कर सकें। 4 मिसाइल अगर एवरेज भी निकालें तो आप सोच लें 350-400 मिसाइल लेके इंडियन जहाज फिर रहे थे। What is this air power for with the Indian Air Force? ये जो आपने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि वाकई जो जिम्मेदारी होती है एज ए सोल्जर और ऑफिसर की, ये कि भाई दुश्मन को मारे, खुद तो बच के आना चाहिए, ये आपकी कौमी जिम्मेदारी भी है। एसेट है हमारा, देखिए एसेट है हमारा, वो कैसे आप उसको तबाह होने दें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे एक कहा जाता है, मुझे बस जाते जाते एक चीज़ और बताइएगा चिश्ती साहब, उसके बाद मैं फिर गुरदीप सिंह साहब के पास जाऊंगा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और बड़ा अहम बातें इनसे हमने पूछनी है सिंह साहब से भी। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की ये जो ड्रोन्स हैं इसराइल, ये बड़ा अच्छा अज़रबैजान में बड़े इफेक्टिवली यूज़ हुए, बड़ी तारीफ़ की जाती है इनकी। पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है इनसे निमटने की? ये जो इसराइली मेड हेरोड्रोम के वो हैं, ड्रोन्स कहा जाता है इनको जी, मेल कहता है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, ये हेल होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड, और मेल होते हैं MALE इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड। मीडियम ऑल्टीट्यूड का मतलब जी ये 40,000 इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड। जो इससे भी ऊपर जाते हैं, मैं आपको एक और बताता चलूं कि पाक फिजाइया के पास इससे ज्यादा बेहतर वेपन्स है, लेकिन शायद वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उस वक्त तक नहीं आई कि आप स्टैंड अलोन मिसाइलों को फायर करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह वेट एंड सी, समथिंग विल कम अप सून इंशाल्लाह। चले
بہت بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ دیا پروگرام میں۔ گردیپ سنگھ صاحب، ایک بڑا سوال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو پروپیگنڈا وارفیئر کر رہا ہے اس پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ جی بھارتی پنجاب میں جو ہے پاکستان نے میزائل ڈالے، اور وہ غیبی قسم کے میزائل تھے جس کا پاکستان کو نہیں پتہ تھا، صرف بھارت کو پتہ تھا۔ تو کیا کہیں گے کہ جو اتنا یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور خصوصاً پنجاب کے حوالے سے، جموں کے حوالے سے؟ جی شکریہ عامر بھائی، جس طرح آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ انڈیا کے پنجاب میں جو بھارت جو اپنے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان نے میزائل داغے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان نے صبر، تحمل اور ایک امن کے بھائی چارے کی طرف جو ہے نا اس نے پیغام دیا ہے، کیونکہ ہم نے وہ پیغام دیا ہے دنیا کو کہ دیکھیں ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا پیغام تو یہی تھا۔ لیکن انڈیا کے جو جو بے نقاب چہرہ ہے وہ جو دہشت گردی کرا رہا ہے پاکستان میں اور اوورآل دنیا میں، کیونکہ دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے نریندر مودی جو اس ٹائم پرائم منسٹر انڈیا ہے، تو اس کی جو جس طرح عزائم ہے، جو وہ بے بنیاد الزام لگاتے ہیں پڑوس پہ، اور اپنے جو عزائم ہے، جو جس طرح وہ ابھی وہ الیکشن میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے عوام کی جو حمایت ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے سوا اس کے ساتھ اور کچھ بھی وہ نہیں سوچتا ہے۔ وہ اس ٹائم جو ہے نا اس کے جو عزائم ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم دیکھیں یہ دونوں پاور ایسے پاور ہیں کہ یہ نیوکلیئر پاور ہیں اور یہ ایٹمی پاور ہیں، یہ دنیا کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے کہ کیونکہ اس ٹائم اگر ہم ان کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے ہم نے تو اپنے دفاع میں جو ہے نا اپنے جواب دیا ہے بھرپور، کیونکہ ہماری پاک فوج نے جو جس انداز سے ان کے 5 جہاز جو جنگی طیارے تھے ان کو گرایا ہے، اور ان کو مار گرا کے ان کو وہ یہ دکھایا ہے کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کیپیسٹی کیا ہے پاکستان کی، بالکل درست کہہ رہے ہیں یہ جی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہیں کہ یہ نریندر مودی، یہ آپ نے اہم بات کی کہ ڈومیسٹک پولیٹکس ان کی جو کمپلشن تھے اس کے لیے کریں۔ گردیپ سنگھ صاحب، بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ہمارے ساتھ میجر جنرل جو ہیں زاہد محمود صاحب بھی آ چکے ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا۔ ویلکم ٹو دی شو، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ اپنا عوام کی مجھے یہ بتائیے کہ جنرل صاحب کہ ایک بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ابھی تک جو پوسچر رہا ہے وہ بڑا ڈیفینسو پوسچر ہے، اور بھارت جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے۔ اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ تقاضا کری کہ جناب ایک کاؤنٹر اٹیک ہونا چاہیے۔ بھارت نے ایک سرخ لکیر کو عبور کیا ہے، ایک اور سرخ لکیر کو عبور کیا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس ریزالو کا اظہار کر چکی ہے۔ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے جواب دینا؟ جی عامر رضا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور میرا تمام پینلسٹ کو بہت سلام۔ اور پاکستان جو ہے الحمدللہ ان دا اسٹیٹ آف بیلنس۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کے جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں ہے اور جواب نہیں دے رہا، دیکھیں پاکستان نے یہ جو وار ہے نا جی، دس از وار، اور یہ جو فرکشن ہے دس از بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس، دس از ناٹ این آرڈنری ڈوئل کہ یہ کوئی ہوتیز یا ٹوٹسیز افریقہ میں نہیں لڑ رہے، کہ دس از اے سیریس بزنس۔ پاکستان نے بہت ہی زبردست قسم کا ڈیفینسو منوور لگایا۔ یہ جو آج انہوں نے نیا کیک جو سلائس بھیجا ہے نا جی ڈرونز کا، یہ پرائمریلی ان کی جو پہلی اپلیکیشن تھی اس کی جو بری طرح وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اور ڈیفینسو منوور کا مطلب یہ نہیں ہوتا عامر رضا صاحب کہ آپ ڈیفینسو موڈ میں تھے۔ ڈیفینسو منوور کا یہ مطلب ہے آپ کے اوپر انہوں نے ایک ایسکلیشن کی ہے، آپ نے اس کو پہلے ڈیفینڈ کرنا ہے، پھر اپنا اگریسو بعد میں جو ہے کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ بعد میں لانا، لیکن اس ڈیفنس کے اندر ہی اتنی زبردست طریقے سے وہ کیلیبریٹ ہوا ہے کہ آپ نے ان کی ایک پوری فورس وچ از دی انڈین ایئر فورس، اس کو آپ نے امبیرس کر دیا ہے، ایکسپوز کر دیا۔ اور یہ ایک ملٹری آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے آف یور آپریشن اینڈ پلانز کہ ٹو امبیرس دی آرمڈ فورسز، ٹو امبیرس ون آرم، تو ایٹ لیسٹ جہاں تک ایئر فورس انڈین ایئر فورس ہے اس کو آپ نے بہت بری طرح امبیرس کیا ہے۔ دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی ناٹ اونلی انٹرنیشنلی بلکہ اپنے لوکل ڈومیسٹک، جن کو مودی صاحب نے وار مانگرنگ کر کے
ذہنی مریضوں کا یہ ملک بنا دیا جی, آنیسٹلی ٹیلنگ یو, ذہنی مریضوں کا, جن کو صبح شام دوپہر رات سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کھاتے پیتے ایک ہی فینومینا ان کے ذہن میں, وہ ہے پاکستان پاکستان پاکستان, آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی, اور فیک جھوٹ. اور انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اب وہ جو فیک نیوز پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے لے لیا ہے اپنے اوپر, اس کو سچ سمجھ کے اپنے اوپر اس کو طاری کر لیا جی. بٹ جو پہلا رسپانس عامر رضا صاحب, کمنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, تو دیٹ واز سچ اے بیوٹیفل فنیس کہ پاکستان نے اپنے ڈیفینسو مینوور میں اپنی سوائل پہ رہتے ہوئے ہی آپ نے اکراس جا کے ان کو ٹیک آن کیا, 5 ان کے جہاز نکالے انکلوڈنگ دی رافیل, جس کو وہ سینٹر آف گریوٹی کہہ لیں ایئر فورس کا, یا جس کو اپنا وہ کہتے تھے نا سٹار سٹڈڈ پلیئر جو ان کا تھا, اس کو آپ نے ٹیک آؤٹ کر لیا. یہ ایسی ہے جیسے کرکٹ میں آپ نے ٹنڈولکر کو کسی وقت پہ 0 پہ آؤٹ کر دیا, جس پہ وہ ڈیپینڈنٹ تھے. بٹ اینی ویز, اچھا وہ ہو گیا. اب وہاں پہ جب اس کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو اس نے کیاس, کنفیوژن اور پینک پھیلانے کے لیے اینڈ امبیرس پاکستانی آرمی, اس نے سوشل میڈیا انفارمیشن اس کے اوپر کمپین لانچ کی, اور ساتھ ہی یہ ڈرونز والی اس نے گیم کر دی. ان میں سے بھی 29 ہارڈ اینڈ سافٹ کل میں مارے گئے ہیں جی, کچھ تو ٹیکن ڈاؤن ہو گئے ہیں, کچھ سافٹ کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو آپریٹ کر رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا اور ادھر جو ڈرون اڑ رہا ہے اس کا جو ایک رابطہ ہوتا ہے اس کو منقطع کیا ہے جی. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے آپ میں ریڈنڈنٹ کر دیا. تو یہ دیکھیں ایوالونگ سچویشن ہوگی عامر صاحب, یہ ایک دن کی بات تو ہے نہیں, یہ رسپانس پاکستان کا جائے گا, ڈیفینیٹلی جائے گا, بٹ ایٹ دا پوائنٹ آف چوزنگ. پھر انہوں نے ابھی دیکھے فیک جھوٹ, ابھی سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پتہ ہے کہ سکھوں کا وہاں پہ ایشو ہے جی, انہوں نے کہا جی پنجاب میں حملے ہو رہے ہیں جھوٹے, 4 پروجیکٹائل ابھی فائر کیے ہیں, 3 ان کے اپنے علاقوں میں گرے ہیں, اور یہ 21ویں صدی کے پروجیکٹائل فائر ہوئے, پورا ٹریس پتہ ہوگا کہ کہاں سے فائر ہوا ہے, کدھر گرا ہے, یہ سامنے آ جائے گا کچھ دنوں کے اندر. پھر انہوں نے ایک پنچ کے علاقے میں اپنے ایک گردوارہ کے اوپر اٹیک کیا جہاں پہ 3 سکھ بیچاروں کو ان کو شہید کیا جی, مارا ہے ان کو, اور اب یہ ثابت کر رہے ہیں ان کو کہ جی جن پاکستانیوں کے لیے آپ کے اندر فیلنگز ہیں یا جن کے بارے میں, تو وہ تو آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ گردوارے پہ تو بعد میں جائے گا نا, پہلے تو مندر ڈھونڈے, اگر فرض کرے جانا ہی ہے تو ہاں, جو ہندوتوا, اور ہر مندر پہ بھی نہیں, جو جن مندروں میں ہندوتوا کی پرورش ہوتی ہے وہ بڑا ٹارگٹ کرنا, ہاں جو جہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں پوری دنیا میں, تو ظاہر گردواروں اور خیر مذہبی مقامات پہ تو کبھی بھی کسی کے بھی حملے نہیں کرنا چاہیے. مجھے اگر اجازت ہے میں چاہوں گا کہ گردیپ سنگھ صاحب سے ایک بڑا اہم سوال جو پیش نظر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے جو پنجاب ہے, ویسٹ پنجاب جو ہے, وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے, اور اس کے بہت سارے جو لوگ ہیں خالصتان موومنٹ کے, وہ کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ اس موومنٹ کی, کیا وہ ہے ایک, مطلب بھارت نے بڑی بری طرح کچلا بھی ہے اس کو ماضی میں, تو ابھی اس کی کتنی اس کی انگریس ہے بھارتی پنجاب میں؟ دیکھیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم جو انڈیا کے عزائم ہیں وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں, کیونکہ وہ امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس ہمارے جو سکھ کمیونٹی ہیں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ کینیڈا میں جو دہشت گردی انڈیا نے کی ہے, را نے, تو وہ کسی سے چھپی نہیں ہے, کیونکہ ادھر سکھ کمیونٹی کو جو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. یہ تو ظاہری بات ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے. تو اس لیے جو ہم ابھی یہ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا چہرہ, وہ اس لیے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جو 1984 میں سکھوں کا قتل عام کیا ہے وہ کس نے کیا ہے, انڈیا میں ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم وہ یہ ان کے آگے رکھتے ہیں. دوسرا, جو انہوں نے اپنے منارٹیز کے ساتھ جس طرح یہ بدسلوکی کر رہے ہیں, جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, وہ دیکھیں نریندر مودی نے جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے, وہ تو بھی کسی سے چھپا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سوچ جو ہے نا نریندر مودی کی, یہ وہی سوچ ہے کہ یہ وہی کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کیا ہے. لیکن اس کے یہ پاک نظائم جو ہے نا اس کو ہم سبوتاج کریں گے, اور ہماری پاک فوج جو اس ٹائم جو سرحدوں پہ ہیں, بارڈر پہ ہیں, اور وہ منہ توڑ جواب ان کو دے رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم ہماری قوم جو ہے نا وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ اسی طرح جواب ان کو دینا چاہیے کہ جس طرح ہم نے ان کو 1965 میں دیا ہے. جو تاریخ ہیں کہ ان کو جو شکست 1965 میں ملی ہیں, تو وہی تاریخ ہماری عوام
वही सोच रही हैं कि इनको वही उसी तरीके से इनको शिकस्त देना है और इस नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है कि ये आइंदा के लिए ऐसी जुर्रत ना करें कि जो दुनिया का अमन तबाह करें और अपने पड़ोस में ऐसे इकदाम ना करें कि उससे दुनिया का जो अमन जो है ना वो खतरे में पड़ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सिख कम्युनिटी जो इस टाइम है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सोच है कि उसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है उन्होंने, और इसी तरह आज हमारे मुल्क में जो उन्होंने अटैक किए हैं तो देखें उन्होंने सबसे पहले मस्जिदों को उन्होंने टारगेट किया है। तो ये कौन सी सोच है? बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया, बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने। आवाम पे जो उन्होंने टारगेट किया है, जो बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, ख़वातीन उसमें शहीद हुए हैं, आम सिविलियन। मैं ज़रा ख़ता कलामी करूँगा, बिल्कुल आपने अहम नुक्ता उठाया, उसको हम कहते हैं सेगमेंट के बाद भी जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक वक्फे का, लेकिन जाते जाते जो उन्होंने कहा कि जी मसाजिद को पाकिस्तान में उन्होंने निशाना बनाया, यही काम वो भारत में भी कर रहे हैं कि जहाँ उनको मस्जिद मिलती है, कोई दरगाह मिलती है, उसको वो कहते हैं कि गिरा दो। हत्ता कि औरंगज़ेब बादशाह की कब्र पे भी पिछले दिनों उन्होंने बड़ा एक कहते हैं उनके जो इंतहा पसंद उन्होंने हमला किया। हिंदुत्व कितना बड़ा ख़तरा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इस खत्ते के लिए, आलमी अमन के लिए। इस पर बात करते हैं लेकिन वक्फे के बाद। आज न्यूज़ के वॉर रूम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जी जो है पांडू सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मार्का हुआ। भारत ने जो है पहलकारी की, उसका फिर बड़ा मौसर अंदाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया, और जवाब के देने के उसके अंदर जो वहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया गया, और बहुत ज़्यादा जो है मतलब है कि भारतीय फ़ौज का वहाँ पर नुकसान हुआ है। और जनाब उनका जो है भारतीय हेडक्वार्टर्स जो था, बटालियन हेडक्वार्टर्स जो था नांगा टक के मुकाम पे था, जहाँ पर जो है शदीद नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई। और याद रखें कि गोलाबारी जो है जवाब में की गई। भारत ने पहले बिला इश्तियाल जो है उन्होंने प्रोवोक किया था, उन्होंने जो है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर गोलाबारी की थी आज़ाद कश्मीर के, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है भारतीय फ़ौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी हैं हमारे साथ मौजूद, और सेनेटर गुरदीप सिंह साहब भी मौजूद हैं जिनसे वक्फे से पहले भी बात कर रहे थे। जाहिद साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो कुछ सिविलियंस को, हम जैसों को बताएं कि जब दौरान जंग सफ़ेद झंडा लहराया जाता है तो फिर क्या होता है? आदाब दुश्मनी ये होते हैं कि आप गोलाबारी बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको कि वो दोबारा अपने आप को रीग्रुप कर लें, रीऑर्गेनाइज कर लें। जी बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं जी, झंडे का वाइट झंडे का मतलब है कि जी अमन की रिक्वेस्ट होती है, पीस की रिक्वेस्ट होती है, सीज फायर की रिक्वेस्ट होती है कि आप फायर बंद कर लें, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी जो शिकस्त कह लें या जो आप हॉल्ट करवा ले के डोंट पनिश अस मोर। अच्छा, तो ये और अगर दोनों तरफ भी झंडा लग जाता है तो वो फिर फायर रुक जाता है जी, कर्टसीज ही होती है। लेकिन ये होती है जिधर मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, जिधर वॉरफेयर रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर देख रहे, ये भी एक्टिविटी है जी, इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके नॉर्म्स हैं, मुझे मैं खता कलामी कर, मुझे ये समझाएं ना कि भाई दुश्मन का कुछ नुकसान हुआ, उसने कहा जी हम रीग्रुप करते हैं और उसके लिए हम सफ़ेद झंडा लहरा देते हैं, और उसके बाद सफ़ेद झंडा उतार के फिर हम कुछ हरकत कर दें। तो जो हम जैसे लोग कहेंगे, हम तो कहेंगे जी पहले आप उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, ख़त्म कर दें खतरे को, क्यों सफ़ेद झंडे का ख्याल करेंगे आप? ये जी चलता रहता है, लेकिन मैं इस जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, अभी देखिए ना, भारत जो है वो इनडायरेक्टली बैक चैनल से अपने फ्रेंडली कंट्री से वो पाकिस्तान को पैगाम कॉन्टेक्स्ट से भिजवा रहा है जी कि लेट्स डी एस्केलेट, लेट मी गिव यू दिस न्यूज आल्सो। अच्छा, कि डी एस्केलेशन की बात कर, और साथ साथ ये इसको ड्रोन्स और इन चीजों को भी बढ़ावा दे रहा है और वॉर मॉन्गरिंग भी कर रहा है। देखिए ये एक माइंडसेट की जो एप्लीकेशन है अब मिलिट्री डोमेन में जो है, ये भी उतनी चैलेंजिंग है जी। इसके कोई रूल्स रेगुलेशन, दुनिया जो है जी इस वक्त जो वॉरफेयर चल भी रहा है, तो हम देखते हैं अभी गाजा के बीच में आप देखें ना, सीज फायर हुआ, जिसको मैं ऑपरेशनल पॉज ही कहता रहा हूं, कभी मैंने उसको सीज फायर नहीं मांगा, और वो 7 क्रिमिनल एक्ट्स जो थे, जेनोसाइडल एक्ट्स जो थे, वो कंटिन्यू कर रहे थे। वो वॉर खैर नहीं थे, उसको जेनोसाइडल एक्शन ही थे, तो वो उसका उसी का जो ब्रदर कंट्री है, उन्हीं की चीजें उठा के उस यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है। वहां का कहते तो है ना कि वहां का मॉडल यहाँ पे लगा रहा है। ये वॉर जो होती है ना आमिर जैसा, इस पे मॉडल्स नहीं लगाए जाते जी,
मॉडल्स लगाए जाते हैं बिजनेसेस में, कंस्ट्रक्शंस में, किसी जनाब और चीज में। जो हमने पढ़ा पे थोड़ा theories बहुत होती कि हैं जी war जब की। पहला फायर होता है उस वक्त जनाब स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि जो आपका मुखालिफ है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये बड़े आपने हाँ बताई। मैं एक और नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि एक और बड़ा एक वीडियो गर्दिश में है इस वक्त, और उसमें उन्होंने जो भारत ये दावा कर रहा है कि जी पाकिस्तानी मिसाइल आ रहे थे और हमारी जो डोम है उसने रोक दिया, कि पता ही चला कि उन्होंने वो जो गज़ा के लोगों ने मतलब फ़लस्तीनियों ने जब अटैक किया था इजराइल पे, उन्होंने जो अपनी डोम यूज़ की थी उसकी फुटेज दिखा रहे हैं दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता चल जाता है कि जनाब आपने ये जो है कहाँ से लिफ्ट की। तो झूठ पे झूठ बोल रहा है, F-16 गिराने का उन्होंने झूठ बोला, पायलट की गिरफ्तारी का झूठ बोला, और बेतहाशा झूठ है कि जी पंजाब पे हमला किया है, भारतीय पंजाब पे हमला किया है, पाकिस्तान ने जम्मू में किया, तो अभी तक तो हमला नहीं हुआ है। गुरदीप सिंह साहब आप मुझे बताइए कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, और हम देखते हैं इसका एक बड़ा उनका डायरेक्शन जो है वो वहाँ की उनकी अपनी मकामी सिख आबादी भी है, कि जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने तो अपने दरवाजे खोले हुए हैं कि उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर सिख यात्री आते हैं, हर बरस आते हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर लिया हुआ है। तो ये उनकी कोशिश है कि एक ऐसी कम्युनिटी के जो न्यूट्रल है, जो चाहती कि अच्छे ताल्लुकात हों, उन पर असरअंदाज हों। देखें हमारे इमरान खान साहब के दौर में करतारपुर कॉरिडोर खुला तो वो एक सिखों का 70 साल का दरीना मुतालिबा था। अच्छा। और वो इमरान खान जब इक़्तिदार में आते हुए उसने उस चीज़ की बुनियाद रखी कि जो सिखों का दरीना मुतालिबा था, क्योंकि इंडिया में जो सिख हमारे कम्युनिटी रहती हैं तो उनका एक ख्वाहिश थी कि देखें हमारी जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है बाबा गुरु नानक का जो एक बड़ा स्थान है, वो सिख अक़ीदत उसको बहुत एहतराम से वो उसको मानती हैं और बहुत उसका ये करती हैं। तो जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की थी कि रियासत मदीना, देखें रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना वही है कि जो अपने अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने अक़लियतों का ख्याल रखें, अमन में रहें। तो उसी तरह हम ये भी समझते थे कि देखें इंडिया जो मिनॉरिटी रहती है इंडिया में, भारत में, तो उनको भी चाहिए था कि इस टाइम जो इक़दाम किया था इमरान खान साहब ने सिखों के लिए एक अच्छा कॉरिडोर खोला करतारपुर, तो देखें अगर इस तरह भाईचारे के साथ पड़ोस में हम रवाबित रखते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन जो हमारी इस टाइम गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना ये टेबल टॉक पे होना चाहिए। लेकिन इस टाइम इंडिया जो है ना वो इसलिए वो हमारे पे जुल्म चाह रहा है क्योंकि उनको ये पता है कि ये आपस में लड़ पड़े हुए हैं और एक अच्छे लीडर जो ईमानदार लीडर हैं और सच्चा लीडर हैं इस टाइम वो जेल में हैं, और आवाम की जो इस टाइम सपोर्ट हैं वो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा। और इनको चाहिए कि ये आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें, और इस टाइम जो है ना इमरान खान की ज़रूरत है मुल्क को, और उसको जो है ना फौरी रिहा करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर हमने एकजहती ना दिखाई तो फिर बाद में हम बहुत पछताएंगे। अगर ये हमने सोचा है कि अगर इंडिया के साथ हमने मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमने यहजा होना है और हमने एक अच्छे प्लेटफार्म पे खड़ा होना है, और हमने आपस के ये बड़ा गुरदीप सिंह साहब आपने बड़ी ही अहम बात की कि जी एक यूनाइटेड फ्रंट का होना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में उस तरह के सियासी इख्तिलाफात जो है वो दुश्मन ये ना समझे कि वो जो है किसी तरह से माने होंगे हमें उसका मुकाबला करने के लिए। बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया। मैं लेकिन चाहूँगा जाहिद साहब, जो हम बात करते हैं कि हिंदुत्व नज़रिए की, और ज़ाहिर है कि भारत का प्रोपेगेंडा ये होता है कि जी पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है, और जनाब ये कोशिश करते हैं कि जो कश्मीर की लेजिटिमेट आज़ादी की एक जंग है उसको उसका ताल्लुक जो है दहशतगर्दी से जोड़ दें। लेकिन हिंदुत्व नज़रिया ख़ुद कितना बड़ा जो है इंतहा पसंदी का नज़रिया, और कितना ज़्यादा ये आलमी अमन के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है, उस पर कुछ रोशनी डालिएगा आप। सब जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी है कि मैं तो चले अभी आज नॉट कि आई एम अ मिलिट्री जनरल और वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक है। एवल्यूएशन रिपोर्ट देख लें यूनाइटेड नेशन की 2024 की, जिसमें 86% हेट इंक्रीज हुआ है, एंड आउट ऑफ दैट 76% इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो इंक्रीज हुआ जी हेट। लिंचिंग के वहां पे वाकयात हुए हैं, वहां पे इस वक्त मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। इस तरह गुरवत सिंह साहब का जो प्लॉट फॉर मर्डर है अमेरिका का, वहां पे जो अमेरिकन अदालत में निकल
गुप्ता नामी एक शख्स ये पकड़ के लाए चेक रिपब्लिक से, जिसने सबूत दिए। फिर एक इनके यादव साहब थे जो डिप्टी फोर्स कमांडर थे CRPF के, वो लीड कर रहा था। और इम्प्लीकेट कौन होते हैं? डोवल साहब और अमित साहब, और अदालत ने इम्प्लीकेट किया इनको जी, डोवल को और इसको अमित को और ये रॉ को वहां से कि जी वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, वो $100,000 उन्होंने देने थे, $15,000 वो पे करके वो गाड़ी पे। अच्छा, निजर सिंह का जो मर्डर है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने वहां पे देखा है, जिस तरीके से हुआ, फिर 5 आईज की रिपोर्ट है, तो ये अब ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ये बने हुए हैं जी। और ये जो अब लीड इंस्ट्रूमेंट हो गया इनकी पॉलिसी का। तो ये जो आपने बात की ना कि कितना खतरा है, ये पाकिस्तान, इस्लाम तो उसके टारगेट पे है, ये पूरी दुनिया की जो स्टेबिलिटी है वो इसके टारगेट पे है, ये रुकने वाले नहीं है। पूरे रीजन में देखिए हिंदुत्व माइंडसेट इस तरह की एप्लीकेशन हुई है कि ये दो चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, भारत के अंदर माइनॉरिटीज को और भारत के बाहर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को। और पाकिस्तान के साथ तो दोनों चीजें मिल जाती है, एक तो इस्लामिक कंट्री है, ऊपर से सॉवरन है और आपकी बात भी नहीं मानता, पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं कर रहा, ना कश्मीर पे पीछे हट रहा है, ना अपने न्यूक्लियर पे पीछे हट रहा है। अरे जो गुरदीप सिंह साहब ने बात की थी अभी, मैं बल्कि चाहूँगा उनकी तरफ भी लेके जाऊँ दोबारा डिस्कशन को, कि जो पाकिस्तान के बानियाने पाकिस्तान थे, उनका तो विजन यही था कि मतलब, और वो विजन उस पर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम है कि जनाब यहाँ पे अक़लियतें, एक तो खैर अक़लियतों का लफ्ज़ भी गलत है, तमाम पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानी बराबर के पाकिस्तानी है। और यहाँ पे कभी भी स्टेट पॉलिसी ये नहीं रही, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं रही कि किसी भी अक़लियत को, मजहबी अक़लियत को प्रोसिक्यूट किया जाए। हाँ, इंतहा पसंद कोई अगर कोई इक़दाम कर देते तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने किया है या स्टेट ने किया है। तो ये पाकिस्तान में समझता हूँ खुशकिस्मती है हमारी। और इसी तरह पाकिस्तान ये भी चाहता था कि उसकी तमाम पड़ोसी ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। तो गुरदीप सिंह साहब, लेकिन सारा जो मैं समझता हूँ कि कसूर है इस पूरे इलाके में कशीदगी का, तनाव का, और हम देखते हैं कि जी अक़लियतों पे जुल्म हो, कभी वो क्रिश्चियंस को निशाना बना रहे होते हैं भारत में, कभी मुसलमान उनके हदफ पर होते हैं, कभी सिख होते हैं, कभी उनके अपने डेलिट्स होते हैं। तो ये जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं RSS का, और जिसका जन्म जो है मतलब है, जन्मभूमि जो है उनके वहाँ के कुछ मंदिर भी हैं और भी चीज़ें हैं, क्या इस पे कमेंट करेंगे आप? कितना बड़ा ख़तरा बन गया ये? देखिए, मैं आपको एक ज़िंदा सबूत पेश करना चाहता हूँ मीडिया के तसलसल से। देखें, जिस तरह इंडिया के जो अज़ाइम हैं, उसने 25 साल से हमारे मुल्क को जो है ना दहशतगर्दी के इस पे ध्यान पे खड़ा कर दिया है। आप अगर देखें बलूचिस्तान के सूरत हाल देखें तो उधर कौन दहशतगर्दी करा रहा है? यही RSS है, यही इंडिया करा रहा है। अगर KPK में देखें कौन करा रहा है? ये इंडिया करा रहा है, ये RSS करा रहा है। देखें, उसका ज़िंदा सबूत मैं आपको और देता हूँ। ये कुलभूषण जो है, ये किधर से गिरफ़्तार हुआ है? ये हमारे पास क्यों पड़ा है? इसके उसके कहने पे उसने कहा है कि इंडिया की जो फंडिंग है जो उधर रहा कर रही है और वो अपने सिस को इधर इस्तेमाल कर रही हैं। आप देखें ना, जो ये पहलगाम के जो हादिसात हुए हैं, ये किसने करवाए हैं? ये इंडिया ने ख़ुद करवाए हैं और इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पे कर रहा है। देखें, ये इनके अज़ाइम हैं, अज़ाइम को समझना चाहिए। इस टाइम हमने ये दिखाना है कि इंडिया के जो अज़ाइम हैं और इंडिया इस टाइम जो दुनिया की हमायत हासिल करना चाहती है, हमने उसको सबूताश करना चाहिए। मेरा ख़ुद भाई जो है ना MPA सुरन सिंह जो है ना वो शहीद हुआ है, और उसके जो कातिल हैं वो आज भी इंडिया में घूम रहे हैं, और वो जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इधर से जाके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं। तो वो कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? यही राह सपोर्ट कर रही है। देखें, इस तरह अगर हम अपने आपस में बैठ के और इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो आवाम की हिमायत हम कैसे हासिल करेंगे? मेरा इस टाइम यही हुकूमत से अपील है, मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। अच्छा, मैं वो आखिरी 2-4 मिनट रह गए, मैं चाहूँगा जाहिद साहब से मैं एक और इशू के ऊपर, बहुत ही अहम है, हिंदुत्व की बात हो गई है और हम देख रहे हैं कि ये जो भारत की तरफ से एक बड़ा सस्टेन उन्होंने बहुत सारे महाज खोले हैं। जनरल साहब आप उससे बेहतर जानते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस किया
کیا ہے, آبی جاہلیت کے مرتکب ہوئے ہیں, پاکستان کی کہتے ہیں معیشت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کبھی IMF کے در پہ جاتے ہیں, کبھی کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں, پھر انہوں نے جو ہماری سی لائنز ہیں ان کو چوک کرنے کی کوشش کی ہے. تو بڑی ایک کہتے ہیں ملٹی پرون ان کی ایک اسٹریٹجی سامنے آئی ہے, حتیٰ کہ ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے. ابھی جو گردیپ سنگھ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ریٹیلیشن کتنا ضروری ہے, اور صرف یہ لڑائی یہاں کی نہیں کہ سرحد پہ لڑنی ہے آپ نے, معاشی محاذ پہ لڑنی ہے, آپ نے پروپیگنڈے کے محاذ پہ لڑنی ہے, سفارتی محاذ پہ لڑنی ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, اور اس کے لیے متحد ہونا کتنا ضروری ہے, اور پاکستان کی حکومت کو اور کیا کرنا ہوگا کہ ایفیکٹولی جو ہے ہم لوگ اس چیز کو لے کر جو ہے کاؤنٹر کر سکیں. دیکھیں آپ نے صحیح ساری باتیں آپ نے بالکل صحیح عامر رضا صاحب آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے جی, جس میں ڈپلومیسی بھی ہے, جس میں انفارمیشن وارفیئر بھی ہے, جس میں ملٹری کی اپلیکیشن بھی ہے, جس میں اکانومی بھی ہے, جس میں فائنینس بھی ہے, جس میں انٹیلیجنس بھی ہے, جس میں لا فیئر ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی ہائبرڈ کی اپلیکیشن, اور ایوری سٹیزن آف پاکستان از دی ٹارگیٹ بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان. ہر سٹیزن جس نے بھی ٹیلی فون اٹھایا ہوا ہے, جو اسکرین پہ موجود ہے, جو سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, وہ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی ٹارگیٹ ہو رہا ہے, اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کے تحت. اچھا, اب جب اس طرح کا وار کا اسپیکٹرم ہو تو ملٹری کا جو رسپانس ویسے بھی 30 سے 40% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس میں تو اور ریڈیوس ہو جاتا ہے جی. اب یہ ملٹری اسکلیشن یہ ساری چیزیں کر لیں گے, لیکن جب ذہن کی جنگ آپ ہارتے ہیں, روح کی جنگ آپ ہارتے ہیں, دل کی جنگ آپ ہارتے ہیں, تو اس کا پھر ریٹریول بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی, پھر آپ ریٹریو نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ہول آف اے نیشن اپروچ کا ہونا ضروری ہے. جو آپ نے بڑا اہم بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے اب اس میں ڈیفینس اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, اور پھر معیشت اس میں آتی ہے, اس میں مطلب وہ آتا ہے, سفارتکاری آتی ہے, تمام چیزیں آتی ہیں. جی جی, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, یہ جو کوہیژن نہیں ہے, یہ جو ایشوز ہیں, ان کو آئی تھنک گورنمنٹ کو چاہیے کہ افیکٹولی اس کو ایڈریس کرے, پرماننٹ ایڈریس کرے. یہ ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ نے بھی ہمارے پڑوس میں رہنا ہے. یہ بدرو آج مودی میں ہے, کل امیت میں جائے گی, پرسوں ڈوبل میں جائے گی, یہ بار بار آتی رہے گی, اور اس کی جو فنڈامنٹل شست میں گھس گیا ہے, اور انہوں نے پوری جو وار مانگرنگ کر کر کے بیمار ذہن بنا دیے ہیں, بھارت پورے کو بیمار بنا دیا ہے. سب سے بڑا اپنا ظلم انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر کیا, کوئی پروپیگنڈا کا. مجھے ایک جو ہم جیسے تھوڑا جو تاریخ کے طالب علم ہے, ہم بھارت کو ایک ایز اے اینٹیٹی دیکھتے کیوں ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھارت ایک آرٹیفیشل ملک ہے, جس میں مطلب ہے کہ انگریز سامراج نے جاتے جاتے بہت سارے وہ علاقے جو کہ تاریخی اعتبار سے کبھی بھی اس کا حصہ نہیں تھے ان کو شامل کر دیا. اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خالستان کی بھی تحریک ہے, کشمیر میں بھی تحریک ہے, اور مطلب ہے آپ اوپر چلے جائیں ناگالینڈ کی بھی تحریک ہے, سیکم کی بھی, تو بہت زیادہ 7 کے قریب وہاں تحریکیں ہیں علیحدگی کی. تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیچرل قسم کی اسٹیٹ ہے یہ. میں چاہوں گا ایک شارٹ کمنٹ آپ بھی کریں اور پھر گردیپ سنگھ صاحب بھی کریں, پھر ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی جی, آف کورس اٹ از لائک دیٹ. دیکھیں نا, اس لیے تو وہ اس کو ہندوتوا کا اپلیکیشن ہوئی ہے کہ وہ ان ساروں کو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, مسلمان ہیں, سکھس ہو گئے ہمارے, وہاں پہ کرسچینز ہیں, ابھی آپ ایسٹرن چلے جائیں 7 سسٹر اسٹیٹ میں, منی پور کی بات کریں آپ, منی پور کی صورتحال ہے بالکل جی, منی پور وغیرہ کی وہاں چلے جائیں تو وہ سارے, وہ تو ایک چیف منسٹر تو بڑا اوپنلی ان کو بولتے ہیں جی. تو ایک آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس آرٹیفیشل جب تک یہ وجود قائم رہتا ہے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے, تو اس سے پہلے اس کو ہندوتوا کے امبریلا میں لے لیں پہلے اپنے آپ کو, اور پھر اس کو پھیلائیں گے کہ جی پاکستان کی طرف بھی آئیں گے اور دوسری طرف بھی جائیں گے. جی یہ تو ریورس تک انہوں نے جانا ہے, ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. یہ سو کالڈ اکھنڈ بھارت کا تصور ہے. میں چاہوں گا آخری 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. جناب گردیپ سنگھ صاحب, آپ اسی چیز پہ, اسی ایشو پہ ظاہر خیال کیجئے. یہ جو بھارت کا ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے. جی دیکھیں, میں اگر اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے, میرے پاس تو ٹائم آپ نے بہت کم رکھ دیا, لیکن میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اسپیچ کی تھی, تو اس کا رد و عمل کیا آیا تھا, اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو, اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طرح آج ہمیں اپنے اس حکمران سے بھی یہی توقع کرنی چاہیے کہ یہ بھی آپ ہے نا اسی طرح جواب دیں جسی طرح عمران خان صاحب نے جو ہے نا اپنے اقوام متحدہ میں جو اسپیچ کی تھی,
اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں. آج جو ہے ہم دنیا کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام ایک پرامن ملک مذہب ہے. اسلام میں جس طرح غیر مسلموں کے لیے جو تحفظ ہیں اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں. ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کی طرف جائیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو میرے حساب سے پھر جو ہے نا اس ملک کے لیے جو ہے نا خان صاحب کی زوردار مقابلہ کرنا پڑے گا. گردیپ سنگھ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میجر جنرل جناب زاہد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، دیگر مہمان تھے. میں تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں. جو پنچ لائن ہے اور میرے خیال میں تمام مہمانوں نے کہا کہ جی قومی اتفاق رائے ہے اس بات پر کہ بھارت کو جو ہے بھرپور جواب دینا ہے، مضبوط جواب دینا ہے. اور جو بھارت نے ایک سرخ لکیر عبور کی ہے اس کو ہم نیا نارمل نہیں بننے دیں گے. یہ میرے خیال میں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا، پاکستان میں رہنے والے ہر طبقے کا جو ہے اس پہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے. عامر ضیاء کو وار روم سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.